السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد و نصلی علیہ ورسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، روزانہ کی طرح آج ہم پھر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 10 کی تشریح بیان کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج 10واں روزہ ہے اور 10واں رکوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 5ویں رکوع کے بعد جتنے بھی رکوع ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ وہ رکوع ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان احسانات کا ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے کہ دیکھو میں تم پر ہمیشہ احسان کرتا رہا، اور احسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم جو بھی گناہ کرتے رہے تھے میں انہیں معاف کرتا رہا، جب بھی تم نے معافی مانگی میں نے معاف کیا، مگر معاف کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تم لوگ اللہ کا شکر مناؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے معافی ہو جانے کے بعد، مگر تم لوگ کبھی بھی ہمیشہ ناشکرے نکلے، مگر معافی دے دینے کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے۔ یہ تمہاری بہت بڑی خرابی ہے، اور گناہ سے باز نہ آنے کی وجہ سے بے شمار تمہارے وعدے ابھی تک ایسے ہی موجود ہیں جو تم نے مجھ سے پورے نہیں کیے، اور پورے نہ کرنے کی وجہ سے میری بھی بہت ساری مہربانیاں ایسی موجود ہیں جو ابھی تک میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی تم پر مہربانی کرنے کے لیے، مگر تم چونکہ اپنے وعدے ہی پورے نہیں کر رہے تو میں اپنی مہربانی تمہارے ساتھ کیسے کروں؟ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہم پڑھیں گے اس رکوع نمبر 10 کے اندر، یہاں بھی، اور یہ وعدے جتنے بھی کیے گئے ہیں سارے وعدے وہی ہیں جو جب یہ کوہ طور پر گئے تھے 70 آدمی، اور جب تورات عطا کی گئی ان لوگوں کو اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کو یقین لاؤ، ایمان لاؤ اور عمل کرو، تو یہ سارے وعدے اسی وقت کر کر آئے تھے، مگر جب تورات یہ گھر لے آئے واپس آ گئی تو یہ تورات کی خلاف ورزی کرتے رہے، مسلسل اپنی زندگی کے تمام معاملات میں مخالفت ان کی کنٹینیو تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو آسان بات نظر آ جائے، جو آسان حکم نظر آ جائے اس پر تو عمل کرتے تھے، مگر وہ تمام احکامات جو مشکل محسوس ہوتے تھے ان پر کبھی عمل نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف پیغمبر، اگر کوئی دوسرا پیغمبر آیا اور وہ اس احکامات کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے یا زور دیتا ہے تو ایسے پیغمبروں کو یہ جان سے مار دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا رول رہا ہے، یہ ان کا اصول رہا ہے ہمیشہ سے، مگر آج ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہ فاران کی پہاڑیوں میں رہتے تھے، اور جب اپنی کتاب میں دیکھا کہ مدینے میں ایک پیغمبر آنے والا جس کے ہم طلبگار بھی ہیں تو ہم پر اس کے اوپر ایمان لائیں گے، تو اس دوران میں کوئی پیغمبر ان کو دوسرا ملا ہی نہیں کہ جسے یہ قتل کرتے یا اس کی نافرمانی کرتے، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے، جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو اپنے پیغمبر پیدا کیا، مگر وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں پیدا کیا جو ان کو قابل قبول نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، ان کی کتابیں یہی بتا رہی یہی ہے وہ پیغمبر، مگر یہ کہہ کر وہ آیتیں مٹا ڈالی انہوں نے جو تورات میں لکھی ہوئی تھی نشانی کے طور پہ، اور کہا کہ نہیں یہ وہ پیغمبر نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو اسی طرح ادھر کیے ہوئے جو کوہ طور پہ جو وعدے کیے تھے اس میں 2 وعدوں کا ذکر آج سورہ رکوع نمبر 10 کے اندر بھی کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا ناراض ہے، اور بات اس طرح سے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم نے وعدے کیے تھے
اور تم نے پورے نہیں کیے، اس کے باوجود میں نے تمہیں سزا بھی نہیں دی، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اور اب میں پھر تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور میری کتاب جو اس کو میں نے دی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ تو میرے بھائی آج ہم رکو نمبر 10 کا ابتدا کرتے ہیں۔ رکو نمبر 10 کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس دنیا میں خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی معبود کی عبادت نہیں کرو گے جن کو تم معبود مانتے ہو، یعنی کہ شرک نہیں کرو گے، اور عبادت خالصاً صرف اللہ تعالیٰ کی کرو گے، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو گے۔ یہ ایک وعدہ تھا، اس کے اندر 3 اس کے شرائط ہیں۔ تو پہلے وعدے کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی غیر کی عبادت نہیں کرو گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے اور دوسرے غریب مسکین محتاج لوگوں سے نرم انداز میں گفتگو کیا کرو گے، اور محبت و پیار سے ملو گے، اور اپنی زبان سے جو الفاظ نکالو گے وہ محبت و پیار بھرے الفاظ ہونے چاہیے، یعنی کہ جب بھی بات کرو گے تو ہنس کر بات کرو گے، منہ بگاڑ کر بات نہیں کرو گے، حسن اخلاق سے گفتگو کرو گے۔ یہ دوسرا حکم تھا۔ اس حکم کے اندر یعنی کہ 2 نمبر کا جو حکم تھا ماننے والا وہ یہ تھا کہ پہلی تو یہ تھا کہ اللہ کی بات کرو گے، دوسرا یہ کہ تم جو کچھ بھی کسی سے گفتگو کرو گے، گھر والوں سے، باہر والوں سے ہنس کر کھیل کے بات کرو گے، اور تیسرا یہ کہ لڑائی جھگڑا آپس میں بالکل نہیں کرو گے، کیوں یہ قوم بنی اسرائیل کی بچپن ہی سے ان کا ماحول ایسا رہا ہے کہ کیونکہ یہ 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں کی 12 اولادیں تھیں، الگ الگ کنبے بن گئے، 12 کنبے بن گئے، تو ہر کنبہ ایک وہ کہلاتا تھا قبیلہ، تو ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کیا کرتا تھا، تم نے یہ غلطی کر دی ہم نہیں مانتے، تم نے ایسا کر دیا ہم نہیں مانتے، تم نے یوں کر دیا، تم نے یوں کر دیا، ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا، اور بھائی بھائی کے کنبے سے لڑا کرتے تھے، یہ ان کا اصول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ان کے اوپر یہ قانون نافذ کیا کہ دیکھو جب بھی تم ملو گے تو ہنس کر بات کرو گے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی کرو گے، کوئی شرک نہیں کرو گے، جب بھی عبادت کرو گے تو اللہ کی کرو گے، ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا رکھو گے، حسن سلوک سے لوگوں سے ملو گے۔ تو یہ تو ایک وعدہ تھا جس کے 3 کڑیاں تھیں، یہ میں نے بیان کی۔ اس کے بعد ایک اور 2 وعدہ تھا۔ دوسرا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، دوسرے وعدے میں 3 اور چیزیں ہیں کہ دیکھو کسی بھی تم آپس میں قتل و غارت گیری نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے، قتل و غارت گیری نہیں کرو گے، کسی بھی اپنے گھر والے کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے رشتہ دار کو اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نہیں نکالو گے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، کسی بھی ایسے دوست کی مدد نہیں کرو گے جو غیر قانونی طور پر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، جو ناانصاف ہو، جو زیادتی کر رہا ہو، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرو گے۔ تو پہلے وعدے میں 3 چیزیں اوپر تھیں، 3 چیزیں نیچے، یہ 6 ہو گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے جس حساب سے مدینے میں زندگی گزار رہے تھے، تم لوگوں نے حرکتیں جو کی ہیں وہ یہ ہے کہ ان 6 باتوں میں سے صرف ایک بات پر عمل کیا، 5 باتوں کو ٹھکرا دیا، اور تمام نافرمانیاں کی۔ ٹھکرانے کا مطلب ہے نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ دیکھیے پہلے کیا اللہ کی بات کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کی بات نہیں کرتے بلکہ غیر خداؤں کی عبادت کے اندر بھی شریک ہو گئی ہے، اس لیے کہ مکہ والے کرتے تھے، یہ لوگ بھی کرتے تھے، ان کے شامل ہو گئے، شرک کرنے لگے۔ اللہ نے کہا
کہ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے بات کیا کرو. ماں باپ کے ساتھ جو زیادتیاں لوگ کرتے تھے وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کبھی محبت و پیار سے ملاقات نہیں کی، بات نہیں کی. رشتہ دار، محلے دار اور دوسرے قرب احسان دوست والے، دوست احباب، کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک سے گفتگو نہیں کی، اس کی بھی خلاف ورزی کی. اور لڑنا جھگڑنا چھوڑا ہی نہیں آپس میں. تو وہ تو تینوں کو تینوں نے نافرمانی. مگر جو دوسرے 3 احکامات تھے وہ انہوں نے کیا کیا کہ لڑائی جھگڑا کرنے والے کی مدد بھی کرنے لگے. منع کیا تھا کہ اگر ناجائز کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو مدد نہیں کرو گے، مگر انہوں نے مدد کی. کیونکہ مدینے کے اندر جتنے قبیلے آباد تھے ان کے اندر 3 قبیلے جو تھے وہ تو تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اور 2 قبیلے تھے ان کے جو وہاں کے عرب کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج. تو ہوا یہ تھا کہ مدینے میں جب یہ تینوں قبیلے آئے یہودیوں کے تو یہ 2 تو کسی ایک قبیلے کے ساتھ ہو گئے اور ایک قبیلہ کسی اور قبیلے کے ساتھ ہو گیا. تو یہ اچھا ادھر وہ جو 2 قبیلے رہتے تھے مدینے کے اندر وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ان کے بھی لڑائی جھگڑے چلتے تھے. تو جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ یہودی لوگ ان کی مدد کرتے تھے، جو ادھر کے حلیف تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے. جبکہ اللہ نے منع کیا کہ اگر کوئی ناجائز لڑ رہا ہوگا تو حمایت نہیں کرو گے. تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ناجائز لڑ رہا ہے نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے اور مجھے مدد کرنی پڑے گی، میں نے وعدہ کیا ہے. تو یہ اوس اور خزرج کی جب بھی لڑائی ہوتی تھی یہ بھی پارٹیوں بٹ جاتے تھے، یہ ادھر سے لڑنے آتے تھے، یہ ادھر سے لڑنے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ایک آدمی ناجائز کسی سے لڑ رہا ہے یا قبیلہ ناجائز لڑ رہا ہے، اس کے باوجود تمہارے 2 قبیلے بھی اس کی حمایت کر کے اس سے لڑتے ہیں. ایک تو یہ کام. دوسری بات، قتل نہیں کرنا منع کیا. تو ظاہر ہے لڑائی کے اندر قتل ہوتا ہے، تو انہوں نے قتل بھی کیا، اپنے آدمیوں کو قتل کیا، اپنے قبیلے والوں کے قتل کیے انہوں نے. ظاہر لڑائی کے اندر سامنے آ گیا تو یہ قتل کر دیا کرتے تھے. تیسری بات، انہوں نے کہا کہ کسی کو اپنے گاؤں والے کو اپنے گاؤں سے باہر مت نکالنا، یا اپنے قبیلے والے کو اپنے قبیلے سے مت نکالنا. مگر انہوں نے نکالا اس لیے کہ اوس اور خزرج قبیلے کے اندر یہ تھا کہ جب لڑائی ہو جائے اور وہ ان کے خلاف ہوتے تھے تو وہ نکال دیا کرتے تھے. تو وہ بھاری تھے قبیلے، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، تو ان کی بات ماننا پڑتی تھی، اور یہ اپنے آدمی کو بھی نکال دیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ مکمل خلاف ورزی کیا کر رہے تھے اور مکمل طور پر مخالفت چل رہی تھی ان کی اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف. 6 احکامات میں سے ایک پر عمل کیا انہوں نے، اور وہ کیا تھا اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع نمبر 10 کے اندر کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم میرے سارے احکامات تو چھوڑ دیتے ہو، اور جب کوئی بندہ گرفتار ہو کر تمہارے گاؤں کا بندہ جسے تم نے نکالا تھا ابھی 1-2 مہینے پہلے، اور لڑائی کے دوران گرفتار ہو کر تمہارے ہاتھوں میں لگ گیا ہے، یا اوس کے ہاتھ میں لگ گیا جس کے تم حمایتی ہو، تو اس کو چھڑانے کے لیے تم پیسے جمع کرتے تھے اور پیسے لے کے جاتے تھے اور اس کا ہدیہ دے کر اس بندے کو چھڑا لیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کیا بات ہے کہ میں نے تو تم کو گھر سے نکالنے ہی سے منع کیا تھا، اور اب وہ گرفتار ہو کر تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس کو چھڑانے چلے. یعنی اس بات پہ تو عمل کر رہے ہو، اور جو میں نے یہ کہا تھا اسے نکالنا ہی نہیں، وہ چھوڑ دیا تم نے. میں نے تو کہا تھا کہ نکالنا ہی نہیں ہے. اب وہ گرفتار ہو کر آ گیا لڑائی کے اندر تو تم اس کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہو، پیسے لے کے جا رہے ہو، جمع کر رہے ہو، وہاں جو بھی ہدیہ مانگا جا رہا ہے دے رہے ہو، اور محلے داری میں جمع کرتے ہو پیسے اور جا کے ان کے آگے ڈالتے ہو، لوگ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارا رشتہ دار ہے. ارے یہ رشتہ دار تمہارا آج ہے، کل جب تم نے اس کو نکالا تھا اس وقت رشتہ دار نہیں تھا. رشتہ دار اس وقت بھی تھا، مگر تمہاری ضد بازی
اللہ کے حکم کی نافرمانی تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو تم ایک حکم کو مانتے ہو اور ایک کو جھٹلا دیتے ہو۔ یہ بہت بری عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ بہت ناراض ہوا۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان باتوں سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا، رکوع کے آخر کے اندر کہا کہ دیکھو جب تم نے ایسی حرکتیں کرو گے تو تم بتاؤ کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تمہارا انجام سوائے رسوائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی رسوا رہو گے اور آخرت میں ذلت بھرا عذاب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اور تم دعوے کرتے پھر رہے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے تم اپنے اعمالوں پر تو غور کرو، تمہارا تو ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جسے جو اللہ کو قبول ہو، اور دعوے کرتے پھرتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم یہودی ہیں جنت میں جائیں گے، ہم عیسائی ہیں جنت میں جائیں گے۔ تمہارا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تمام کے تمام زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو اب تم دنیا میں بھی ذلت عام زندگی گزارو گے، اور مرنے کے بعد تو بہت بڑا عذاب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تم نے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو زندگی ہم سے خریدی، اور دنیا کی زندگی ہم سے خریدی، آخرت کی زندگی تم نے ہم سے نہیں خریدی۔ آخرت کی زندگی ہم سے نہیں خریدی، بلکہ آخرت سے تم نے عذاب خرید لیا ہمارے سے۔ آخرت کی طرف زندگی میں تم نے عذاب خریدا ہمارے سے، اور وہی تمہارے لیے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ آخرت والے دن مرنے کے بعد تمہارے لیے وہ عذاب ہی تمہارے پر نازل ہوگا، اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عذاب کے، اور یہ زندگی تمہارے لیے بہت بری ہوگی، اور وہاں نہ تمہارے لیے کوئی مدد ہوگی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ملے گا، اس لیے کہ تم ساری عمر نافرمان رہے۔ ارے مدینے تم آئے تھے، مدینے اس لیے آئے تھے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ وہ نبی جو تمہارے سامنے آ گئے تو ایمان نہیں لا رہے، تم کتاب قرآن مجید کو نہیں مان رہے۔ کیا کر رہے ہو اے یہودیو؟ کیا کر رہے ہو اے عیسائیو؟ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آج میرا نبی آ گیا ہے، میں سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ آ جاؤ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، آؤ اس کتاب کو اور ایمان لے آؤ، اور ایمان لا کے وہ کام کرو جو میرے صحابہ کرام کر رہے ہیں، جو میرا نبی کر رہا ہے، یہ اعمال کرو تو میں تمہارا تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ مگر میرے بھائیو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم نے نہیں مانا، آج تک ایمان نہیں لائے، بلکہ اب تو قیامت تک ایمان نہ لانے کی ضمانت موجود ہے۔ اس قوم پہ اللہ کی ایسے لعنت ہو چکی ہے کہ یہ قیامت تک یہودی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے گی، بلکہ تھوڑی سی اگر کہیں حمایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے لیے حمایت دی ہے کہ شاید عیسائی لوگ تمام ایمان لے آئیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر یہودی کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہی حالات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بتا کر سمجھا رہا ہے کہ یہودیوں سے ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ یہ قوم تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، یہ قوم تمہاری ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، میں اپنے بیان کو یہیں ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ رکوع بھی یہاں ختم ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 11 بیان کریں گے، اور اس قوم کے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ ہر رکوع اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ نالائق قوم ہے، اللہ سے نافرمان کرنے والی قوم ہے، تو اگر تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا تو اسے بھی کبھی پورا نہیں کریں گے، یہ یاد رکھنا، اور تمہیں نقصان ہی پہنچاتے رہیں گے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب کریم، ہم نے جو کچھ پڑھا اسے سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں مرتے دم تک تیری ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں بھی، اپنی مسجدوں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی تیرے کلام پاک کو پڑھ کر سنانے کی توفیق عطا فرما، کہ بے شک تو ہی ہمارے ذریعے سے تیرے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے والا ہے۔ وقان اللہ تعالیٰ فی شان النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.